اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسی نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، دماغ میں خیالات کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں جو دن بھر یاد نہیں آئیں، وہ سب ایک ساتھ یاد آ جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسے عجیب و غریب خیال آتے ہیں کہ انسان خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو بہت سے لوگ اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ نماز کے دوران ذہن کا بھٹک جانا، خیالات میں کھو جانا، یہ ایک بہت ہی عام تجربہ ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بات جانی پہچانی لگ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ کبھی دفتر کی ٹینشن، کبھی گھر کے مسئلے، کبھی کسی پرانی غلطی کا پچھتاوا، اور کبھی تو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ میری نماز کا ہو کیا رہا ہے۔ یہ احساسات واقعی بہت بوجھل ہو سکتے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے اس سارے تجربے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ پریشان کرنے والے خیالات آپ کے ایمان میں کمی کی نہیں بلکہ اس کی موجودگی کی ایک مضبوط دلیل ہوں؟ آئیے اسی بات کو ذرا سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ خیالات ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی موجودگی کی علامت ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی ایسے تجربات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور یہ بات سب سے زیادہ حیرت انگیز اور تسلی بخش ہے۔ جب کچھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی انہیں گوارا نہیں، تو آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، نہ ہی ان کے ایمان پر کوئی شک کیا، بلکہ آپ نے فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں ایمان کا نور ہوگا اسی کو تو وسوسے کا اندھیرا تکلیف دے گا۔ اگر دل میں ایمان ہی نہ ہو تو برے خیال سے پریشانی کیسی؟ یہ مثال اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ سوچیں ذرا، چور کسی ویران خالی کھنڈر میں جاتا ہے یا اس گھر میں جہاں اسے قیمتی سامان ملنے کی امید ہو؟ ظاہر ہے جہاں خزانہ ہوگا۔ شیطان بھی اسی دل پر حملہ کرتا ہے جس میں ایمان کا خزانہ ہو۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، شیطان کو اسے بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وسوسے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور شیطان آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے خیال کا آنا اور دوسرا ہے خیال کو پالنا۔ بس یوں ہی ایک برا خیال ذہن سے گزر گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں جب تک کہ انسان اسے خود اختیار نہ کرے۔ گناہ کی سرحد وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم جان بوجھ کر اس خیال کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ ذرا اس مسئلے کی جڑ کو سمجھتے ہیں اور اس گہری حکمت پر غور کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خیالات آخر ہمارے دل میں جگہ بناتے ہی کیوں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ قول دل کی پوری سائنس بیان کر دیتا ہے۔ دل ایک برتن کی طرح ہے جو کبھی خالی نہیں رہ سکتا۔ یا تو اس میں اللہ کی محبت اور اس کی یاد ہوگی، یا پھر اس میں دنیا کی فکریں، خواہشات اور شیطانی وسوسے ہوں گے۔ اسے کسی نہ کسی چیز سے تو بھرنا ہی ہے۔ تو یہاں پر انتخاب ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم دن بھر اپنے دل کے برتن کو اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور اچھی سوچوں سے بھرنے کی کوشش کریں گے تو نماز میں بھی اسی کا عکس نظر آئے گا اور سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم اسے سارا دن دنیا کی فکروں، فضول باتوں اور غفلت سے بھرتے رہیں گے تو پھر نماز میں وہی سب کچھ تو باہر آئے گا، اور کیا آئے گا؟ نماز کوئی سوئچ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور دنیا سے کٹ گئے۔ نہیں، نماز تو ہمارے پورے دن کی زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے۔ جس کا دن اللہ کی یاد میں گزرا اس کی نماز میں سکون ہوگا، اور جس کا دن غفلت میں گزرا اس کی نماز میں شور ہوگا۔ اس لیے علاج صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز سے باہر کی زندگی میں بھی ہے۔ اچھا جی، تو اب جب ہم نے اس مسئلے کی وجہ سمجھ لی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے کچھ بہت ہی عملی اور آسان اقدامات کی طرف چلتے ہیں جن پر عمل کر کے اس جد و جہد کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ نماز سے پہلے کی یہ چھوٹی سی تیاری بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ بس 2 منٹ کے لیے دنیا سے کٹ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، پھر سچے دل سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر یہ نیت کریں کہ یہ نماز کوئی رسم نہیں بلکہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ احساسی دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ اور نماز کے دوران جب کوئی خیال آئے تو اس سے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز سے آپ لڑتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ بس بہت نرمی سے ایک پرندے کے پر کی طرح اپنی توجہ واپس نماز کے الفاظ اور ان کے مطلب کی طرف لے آئیں، اور دل ہی دل میں اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے۔ جیسے ہی ذہن بھٹکنے لگے، ایک لمحے کے لیے اپنی پوری توجہ اپنے پیروں پر لے آئیں اور ان کے نیچے زمین کے لمس کو محسوس کریں۔ یہ سادہ سا عمل آپ کو فوراً حال میں واپس لے آتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کہاں اور کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔
اور اب آئیے اس پوری گفتگو کے سب سے اہم اور طاقتور نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کے نماز کے تجربے کو ناکامی کے احساس سے نکال کر کامیابی کے احساس میں بدل سکتی ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں۔ اگر نماز میں آپ کا دھیان 10 بار بھٹکا اور آپ نے ہمت کر کے اسے 10 بار واپس اللہ کی طرف موڑا تو یہ ایک ناکام نماز نہیں ہے، یہ مجاہدے کی کوشش کی 10 کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا ہر بار پلٹ کر آنا بہت قیمتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے، نتیجے کو نہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ ہم سے ایک پرفیکٹ بغیر کسی خلل کے نماز کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری اس کوشش کو پسند کرتا ہے جو ہم بار بار بھٹکنے کے بعد اس کی طرف واپس آنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی تو اصل عبادت ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، نماز کوئی پرفارمنس نہیں ہے جس میں ہر بار 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں، نہیں، یہ ایک مشق ہے، اپنے دل کو سنبھالنے کی مشق، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق، اور مشق میں غلطیاں ہوتی ہیں تو ہر نماز ایک نئی شروعات ہے۔ اپنے آپ پر سختی نہ کریں، بس کوشش جاری رکھیں۔ اگلی بار جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ صرف ایک ذمہ داری ہے جسے بس پورا کر کے فارغ ہونا ہے، یا یہ اپنے رب کے ساتھ ایک ملاقات ہے جس سے محسوس کرنا ہے؟ یقین جانیں، یہ ایک سوال آپ کی نماز کی پوری کیفیت کو بدل سکتا ہے۔